ان کے فضائل مولا علی دے کر سکے برداشت حرام زادوں میں سے حوصلہ نہیں. بھائی اشرف فقیر کی بات، ملنگ کی کوئی بھی بات معرفت سے خالی نہیں ہوتی. شاہ جیوڑے میں پڑھدا پہ ہم تے میں پڑھیا بھائی یا علی مدد آکھنا اے شیعت دا شناختی کارڈ. فاروق کلونی آپ تو جانتے ہیں یاز بھائی، ہم گلی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا مبرگاہ کے سامنے کبھی کبھی، تو کوئی گزرتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد، تو میں ساتھ بیٹھوں کہتا ہوں کہ ہوں پاک ہو گئے حلال زادہ ہے. بیٹھا ہے کوئی سمجھنے والا. وہ فقیر سید نے مجھے کہا انصر تو کہتا ہے پہلے السلام علیکم پھر یا علی مدد. آپ کی نظر ہے سردار صاحب. انہوں نے کہا نہیں میں ایسے نہیں کہتا، میں سیدھا کہتا ہوں یا علی مدد. توجہ فرماؤ، میں نے 2-3 آیتیں پڑھنی ہیں، تیرا مزاج بنا رہا ہوں. میں نے کہا قبلہ میں مولوی ہوں، طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم یا علی مدد، آپ سید ہیں. انہوں نے کہا مولوی آئی نہ تائیں تھوڑا گیا، میں فقیر ہاں. یہ دس بھائی السلام علیکم کے معنی کیا ہے؟ میں نے کہا السلام علیکم کا مطلب ہے آپ سلامت رہیں، آپ پہ سلامتی ہو، آپ ٹھیک رہیں. فقیر سید کہہ رہا تھا میں پہلے یا علی مدد کہہ کے چیک کرتا ہوں سلامتی کے قابل ہے یا لعنت کے قابل. جیو بھائی، تقریر بنانی ہوتی تو یہیں سے میں غدیر شروع کر سکتا ہوں، لیکن مالک گواہ ہے میں کچھ دینا چاہتا ہوں. نعرے ختم اور بات توجہ کے لیے. میں نے قرآن پاک میں سے ایک آیت پڑھی ہے جو اکثر مکثر مولوی پڑھتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خان جی گال ذرا ہٹ کے ہو سیاج توجہ فرمان. تمہارے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. توجہ فرماؤ. تو مکثر مولوی کہتے ہیں سیداں دے گوڑے گھسائی کھلے ہو، سید آیا تو بھاج کے اٹھے. اوہ کوئی نہیں ہوندہ سید غیر سید. اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو متقی ہے. متقی امتی بھی ہوتی عزت والا ہے. اے سیدہ واس کے اٹھے کے گوڑے گھسیندے پہ ہو. قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کوئی بندہ اس وقت تک عزت والا بن ہی نہیں سکتا جب تک اولاد بطول کی عزت نہ کرے. تھاگی ہیں تو گھر چلا جا. توجہ فرماؤ. وہ متقی ہے، جو متقی ہے وہ عزت والا ہے. ہم سادات کو اٹھتے ہیں متقی بننے کے لیے. بڑا تھوڑا ٹائم اور بڑی شارٹ میں آپ جلدی جمع لگا ہوا. سورہ حج ہے، پارہ نمبر 17 ہے. مالک کون ہوتا ہے متقی؟ اگر آپ مولویوں سے پوچھیں گے کہیں گے 10 محرم کی رات ماتم چھوڑ مسجد میں بیٹھ کے اعمال کر، 21 کی رات جنازہ چھوڑ اور بیٹھ کے. میں حیدرآباد مشرہ پڑھ رہا تھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی مولوی نے 10 محرم کی رات مسجد بند کروا لی اور بندے اندر لگ کہتا ہے یہ عبادت ہے، ادھر کیا ہے؟ توجہ فرماؤ، تیرے عقیدے کو بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ متقی زیادہ نمازیں پڑھنے سے بنتا ہے، زیادہ روزے رکھنے سے بنتا ہے، اعمال کرنے سے بنتا ہے، حج سے بنتا ہے. بندہ چپ کر جائے مجھے دکھ لگے گا. میں روایت نہیں آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ حج ہے، پارہ نمبر 17 ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ متقی کیسے بنتا ہے. مالک فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری نشانیوں کی عزت کرے وہ متقی ہوتا ہے. بیٹھا ہے کوئی لینے والا؟ جو بندہ میری نہیں، اللہ فرما رہا ہے میری نہیں، میری نشانیوں کی عزت کرے وہ، بس گل مک گئی تو میں خلاصہ پہ کرے نا. اللہ فرما رہا ہے جو نشانیوں کی عزت کرے. یہاں پہ لفظ ہے من تقوی القلوب، اس کا دل متقی ہے. یا علی یا علی. اللہ نے دل کیوں فرمایا ہے پتہ ہے؟ حضور کی حدیث ہے ان السمع للتوحید والبصر للنبوہ والفؤاد للولایہ. آمنہ کا لال فرماتا ہے سماعت توحید کے لیے ہے، بصارت نبوت کے لیے ہے، دل ولایت علی کے لیے ہے. سلامت رہو بھائی. اللہ فرماتا ہے جو میری نہیں میری نشانیوں کی عزت کرے. مالک کون ہے تیری نشانیاں جاگنا؟ علی کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے فرما رہے نحنو آیت اللہ الکبریٰ، دنیا والو اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ہم 14 ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟
یہ میرا آج کا پیغام تھا جو پہنچ گیا. یہ ہیں اللہ کی نشانیاں, اور جو اس کی نشانی ہو نا وہ تمہارے جیسی نہیں ہوتی. اللہ کے بندے, آل محمد کے اختیارات کو سوچنا نہیں ماننا ہے. جو ان کے اختیارات پہ شک کرتا ہے نا وہ مجمع میں آتا مرد ہے, گھر عورت بن کے جاتی ہے. وقت ہوتا تو میں پڑھتا آئے تھے. توجہ فرما رہے ہیں. مبلغ اعظم مولوی اسماعیل صاحب سے کسی نے پوچھا تھا علی مردے زندہ کر لیتے ہیں؟ مولوی صاحب دیکھنے لگے. علی رزق تقسیم کرتے ہیں؟ مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں. بہت بڑا فکر ہے خدا کی قسم. پھر اس نے کہا علی شفا دے دیتے ہیں؟ مولوی صاحب وہ کہا مولوی صاحب میں پوچھتا ہوں مسئلہ, آپ میرا منہ دیکھتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ مبلغ اعظم نے فرمایا میں سوچ رہا ہوں تو شیعہ ہے کہ وہابی ہے؟ کوئی بیٹھا ہے سمجھنے والا. وہ فرماتے تھے شیعہ ہے تو پھر حلالی بن کے ان کے فضائل مان, بے غیرت بن کے علی کی تلاشی نہ لے. سلامت رہیں. مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے شیعہ ہے تو غیرت مند بن کے اپنے ودے پوچھ دن علی چالی جگہ تک کیوں چلے گیا, وہ معراج پہ کیسے چلے گئے؟ بھائی شرم کر, انگریز چاند پہ جا سکتا ہے, آمنہ کا چاند عرش پہ نہیں جا سکتا. 5-7 منٹ میں لینا چاہتا ہوں توجہ فرماؤ بانے کی حیثیت سے. میں نے پچھلے دنوں میں ایک نکاح پڑھا ہے, چلو گل مکائیے جی, شادی اور ختم. یہ ہیں اللہ کی نشانیاں. میں نے ایک عقد پڑھا تھا سرگودھم پچھلے دنوں, تو میں پہنچا تو دوستوں کو پوچھا کہ بھائی بچی اجازت لی, دلہا کہاں ہے؟ علی کا واسطہ یہ بات یاد کر کے جانا. انہوں نے کہا جی دلہا ساؤتھ افریقہ میں ہے. پھر ایک جوان نے ایک لیپ ٹاپ میرے سامنے لا کے رکھا, اے گل یاد کر لے آج دے جلسے چو, بڑی کام دے سے. اس نے یوں کھولا, اس پہ ہاتھ مارا, سکرین سامنے تھی, بیل جا رہی تھی. ادھر والوں نے اٹھایا, میں نے دیکھا مجھے ایک جوان نظر آیا, اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار بیٹھے تھے. بیٹھا ساؤتھ افریقہ میں تھا, نظر سرگودھا میں آیا. پتہ نہیں میں کتنے پڑھنا آ گیا, بندے نے سمجھ گال دی نہیں. دنیا علی اور اولاد علی نے پہ سوچ دیئے. بیٹھا کہاں پہ تھا قبلہ؟ ساؤتھ افریقہ میں. نظر کہاں پہ آیا؟ میں نے کہا السلام علیکم یا علی مدد. اس نے کہا پیر مولا علی مدد. میں نے کہا صلوات پڑھو. سرگودھا والوں نے بھی پڑھی, ساؤتھ افریقہ والوں نے بھی پڑھی. جو بندہ علی کو سوچتا ہے اٹھ کے گھر چلا جائے. 15,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے ساؤتھ افریقہ. انگریز کا بنایا ہوا علم, انٹرنیٹ, لیپ ٹاپ, یہ اس نے بنایا جس نے محمد کا کلمہ بھی نہیں پڑھا. انگریز کا علم 15,000 کلومیٹر سے جوان کی تصویر بھی لاتا ہے, آواز بھی لاتا ہے, دیر بھی نہیں ہوتی ہے. تجھے علی کو بھونکتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کائنات کا علم جوتی میں رکھنے والا مدینے سے خیبر نہیں جا سکتا. تیری مرضی ہے بولنا. یہ اور ہیں ہم پڑھنے کو نہیں مسئلہ. یہ اللہ کی, یہ ہمارے جیسے. اگر کوئی مولوی ضد کرے نا بھائی ساڑھے جیسے ہی ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی تو آخ میں عیسیٰ جی ہاں. یار یاد کرو میں کچھ دینے کے لیے آیا. مالک گواہ ہیں, میری مجلس سے مخدومہ جانتی ہے بہت زیادہ, میں صرف نام بنانے کے لیے نہیں کھڑا. اسے کہو مولوی صاحب آپ کہیں میں عیسیٰ جیسا, نہیں کہے گا. پتہ کیوں نہیں کہے گا؟ آگے سے فقیر سید ملنگ کہہ دے گا عیسیٰ کا تو باپ نہیں تھا جناب کا. پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو. جب تو ریت جیسا نہیں سرداروں جیسا کیسے. ایک جملے کا حکم ہے آخری پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. ابراہ نے یمن میں کعبہ بنوایا. جاگنا, ابراہ یہودی نے. یہ قرآن ہے, پارہ نمبر 30 ہے, سورہ فیل ہے. اللہ فرماتا ہے الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حبیب تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ قرآن اس لیے نہیں کہ لپیٹ کے مسجد میں رکھ دو, اسے غور کرو, تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھو. عزت علی قسم ہر سطر میں تجھے علی نظر آئے گا. دل میں علی کی محبت ہونی چاہیے. ابراہ یہودی نے کعبہ بنوایا. بھائی لوگ مکے کیوں جاتے ہیں؟ لاؤ اینٹیں لاؤ, ہم اپنا بناتے. ایک کمرہ بنا کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ بھی پتھروں کا. دکھ لگے گا, وہ بھی پتھروں کا, کچھ فرق نہیں ان دونوں میں. لیکن وہ بدبخت یہ نہیں جانتا تھا اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے, بندوں کا بنایا ہوا. کعبہ تو اس نے بنا لیا لیکن حج کرنے کوئی نہیں آیا. وزیر مشوروں سے کہتا ہے اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اگر نقلی چلانا ہے تو اصلی گرا. تھک گئے ہو تو گھر چلے جاؤ یار, کیونکہ نقلی جتنا بھی چلتا جائے ایک دن آ جاتا ہے نقلی کو اصلی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑتا ہے آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. معرفت والے کا ذمہ دار ہوں.
ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلا، تقریر میری ختم ہو گئی، ہاتھیوں کا لشکر کیوں لے کے چلا؟ کعبہ گرانے کے لیے۔ آیتیں پڑھ رہا ہوں، روایتیں نہیں، ہاتھی چلے، اللہ نے ابابیل بھیجے۔ کوئی فوجی بیٹھا ہے تو گواہی دے گا، ہاتھی 12 بور گولی سے نہیں مرتا، ہاتھی جیتھرے سے مرے گا یا توپ کے گولے سے مرے گا۔ ادھر سے ہاتھی ہے، ادھر سے ابابیل کی چونچ والی کنکری ہے۔ یا علی یا علی، قرآن سے پوچھو علی کیا ہے؟ اللہ ادھر سے ابابیل بھیج رہا ہے ہاتھی مروانے کے لیے۔ اچھا، ابابیل کی چونچ والی کنکری سے ہاتھی مر جائے تو مولوی کا منہ نہیں بنتا۔ علی ید اللہ والے ہاتھ کی انگلی سے خیبر اڑائے۔ پھر کس کتاب میں لکھا ہے؟ اسی میں لکھا ہے جس میں ابابیل ہے۔ ختم میرا بیان، ادھر سے ہاتھی آئے، ادھر سے ابابیل آئے۔ ہاتھیوں نے کنکریاں برسائیں، ہاتھی فنار ہو گئے ابابیلوں کی کنکریوں سے۔ توجہ فرمانا، ان ابابیل پرندوں میں جو عرب میں ہوتا تھا یہاں نہیں پایا جاتا۔ ایک چھوٹا سا ابابیل تھا جو بیمار تھا، چونچ میں کنکری تھی، بیماری کی وجہ سے آہستہ اڑتا ہوا آیا۔ علی کا واسطہ توجہ فرمانا، آہستہ آہستہ آیا کیونکہ بیمار تھا۔ جب پہنچا تو ہاتھی فنار، کہتا ہے مالک میری نوکری قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا قبول ہے، مالک بیماری تیری طرف سے ہے، جنہیں مارنے آیا تھا وہ مر گئے، اب میں کہاں جاؤں، یہ کنکری کہاں لے کے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، کعبے کی چھت پہ بیٹھ انتظار کر، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں تجھ سے بڑی نوکری لوں گا، تجھ سے، سارے بولو، تجھ سے بڑی نوکری لوں گا۔ آیا کعبے کی چھت پہ، پہلے بیمار تھا پھر صحت مند ہو گیا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کھائے پیے تو اسلحہ گر جائے گا۔ جناب عبد المطلب کا زمانہ، پرندہ انتظار میں، تیرے نبی کا دور آیا انتظار میں، پہلی جنگ بدر آئی، اٹھا مالک جاؤں، فرمایا بیٹھ علی ہے۔ احد آئی، اٹھا مالک جاؤں، فرمایا بیٹھ علی ہے۔ خیبر آئی، اٹھا مالک جاؤں، فرمایا بیٹھ علی ہے۔ پہلا منکر ولایت علی کی صدا دیکھ لینا، جس کے دل میں لیا چپ کر جائے، میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ جنگیں آتی رہی، پرندہ اٹھتا رہا، اللہ اسے بٹھاتا رہا، حیران ہو کے کہتا ہے مالک میری بڑی نوکری کا وعدہ کہاں گیا؟ جنگیں تو ساری ختم ہو رہی ہیں۔ فرمایا جلدی نہ کر، تھوڑا انتظار کر۔ لو جی آخری حج کر کے نبی غدیر کے میدان پہ آیا، پلانوں کا ممبر بنایا، بھائی کو پاس بلایا، فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ ولایت کا اعلان کر کے نبی مدینے آیا، مدینے میں تھا حارث بن نعمان الفہری۔ اس نے کہا محمد اگر اعلان تیری طرف سے ہے تو نہیں مانتا، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اسے کہے پتھر بھیج۔ اب اللہ نے فرمایا اٹھ ابابیل۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ اپنے کتاب میں فرماتا ہے صفا اور مروہ میری نشانی، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ، قربانی کا جانور میری نشانی، اس کے گلے کی رسی میری نشانی، ابراہیم میری نشانی، ہاجرہ میری نشانی۔ یہ کیوں ابراہیم نشانی ہے؟ 27 مرتبہ قرآن میں ابراہیم کا نام ہے، پورا ایک سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ہے۔ ایک ہاتھ میں چھری اور رسی، ایک میں 13 سال کا بیٹا لے کے چلا، دروازے پہ بیوی آئی، کہاں جا رہے ہو؟ دوست کی ملاقات پہ بنا میں۔ وقت ختم ہو گیا، ایک جملہ فقط پڑھ کے کچھ لے کے جانا علی کا واسطہ، فقط نعروں کے لیے مجلس سے نہیں ہوتی۔ مینا میں آ کے اسماعیل کو لٹایا، امامہ اتارا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ۔ اسماعیل نے کہا بابا میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ۔ ابراہیم نے چھری رکھی اسماعیل کے گلے پہ، عرش کانپا۔ مالک نے فرمایا کوئی ہے جو اسے بچائے، جو گھر سے رونے کے لیے آیا ہے؟ کائنات کا تاجدار آمنہ کا لال آگے بڑھا، اللہ بچا لے میں دوں گا، قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، مجھے عزت محمد کی قسم، محمد اکیلا نہیں تھا، پشت پہ حسین کا ہاتھ تھا، نانا وعدہ تو کر پورا میں کروں گا۔ شبیر بھی اکیلا نہیں تھا، شبیر کی پشت پہ بی بی زینب کا ہاتھ تھا، حسین وعدہ تو کر میں چادر دے کے اسماعیل بچاؤں۔ جو رونے کے لیے آیا میں ممبر چھوڑ رہا، رکھی جناب ابراہیم نے چھری، ادھر سے دمبا آ گیا۔ اتنی جلدی کیسے آیا؟ اسماعیل کیسے ہٹا؟ چھری دمبے کو کیسے کاٹا؟ یہ تیری عقل میں نہیں آئے گا، نشانیوں کے سارے کام عقل میں نہیں آتے۔ ابراہیم نے چھری چلائی، علی کا واسطہ توجہ فرمانا، محسوس ہوا کچھ کٹ رہا ہے، ابراہیم مطمئن،
گرم گرم خون ہاتھوں پہ آیا، ابراہیم مطمئن، کاٹ کے چھری رکھی، پٹی کھولی، چیخ نکل جائے گی جو شیعہ مجمع میں بیٹھا ہے، دیکھا بیٹا زندہ ہے، دمبا ذبح ہے، مالک میری قربانی قبول نہیں؟ اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ ابراہیم تڑپ کے کہتا ہے پھر یہ بچ کیوں گیا ہے؟ علی کا واسطہ فکر کی قدر کرنا۔ مالک نے فرمایا ابراہیم مجھے قربانی چاہیے لیکن پٹی والی نہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، مالک کوئی ہے جو پٹی کے بغیر؟ فرمایا 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، آ کے دیکھ لینا، اکبر کا جنازہ ہوگا، زہرا کا بیٹا ہوگا۔ ابھی تک تو سوچ رہا ہے ماتم کرے گا۔ ابراہیم نے کہا مالک مجھے ضرور بلانا۔ ماں بی بی ہاجرہ بیٹھی نہیں، جو کتاب میں نے پڑھا ہے بھائی اشرف، جب سے اسماعیل منا پہ گیا ہے، بی بی در سے حجرہ، حجرے سے در، کتنے چکر بی بی نے لگائے ہیں۔ سیدادہ اسماعیل آیا، زندہ گھر آیا، پہلا قدم اسماعیل نے حویلی میں رکھا، شیعہ مر نہ جائیں، ہاجرہ تڑپ کے اٹھی، بسم اللہ، آ کے بیٹے کا گلا چوما، ماتم کی تیاری کر لینا، چھری کا نشان دیکھا، وہیں پہ گر کے مر گئی۔ دوسری روایت ہے 1 مہینہ زندہ رہی، لیکن روزانہ کہتی تھی ابراہیم اگر چھری چل جاتی میں ہاجرہ اجڑ نہ جاتی۔ سلام اکبر کی ماں لیلا، بیٹے کے قاتل کے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کا زندان، رو کے کہتی اکبر تیرا قاتل میرے محمل کے پاس ہنستا کیوں؟ کر لے ماتم، ثواب ہے۔ آخری فکرہ ختم ہو گئی بات۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، سوچنا نہیں، ماننا ہے۔ وعدے کا دن آیا، حسین نے فرمایا اکبر گھوڑا خیمے میں لے آ۔ بہت بڑا قیامت کا فکرہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اکبر کا گھوڑا خیمے میں آیا، چاروں طرف سے قرآن کھڑا ہے۔ علی کی بہو بیٹیاں قرآن تھی نا، قرآن پڑھ رہا ہے۔ اکبر زین پہ آیا، ایک سید عالم دین کے جملے ہیں، اکبر زین پہ آیا، 13 بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ پتہ نہیں تو کیا سن کے روتا ہے، بی بی کہتی ہے واہ محمدہ واہ علیہ۔ اکبر کا گھوڑا خیمے سے نکلا، یہاں پہ اکبر کا قاتل راوی ہے۔ گھوڑا خیمے سے نکلتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر جاتا ہے۔ قاتل کہتا ہے مجھے یوں لگ رہا تھا خیمے سے گھوڑا نہیں آ رہا، جوان کا جنازہ آ رہا ہے۔ ممبر میں نے چھوڑ دیا، ماتم کی تیاری کر لینا۔ اکبر آئے میدان میں، ایک مرتبہ اکبر نے حملہ کیا، میمنہ میسرہ پہ، میسرہ میمنہ پہ۔ ایک کمینے نے کہا اکبر تو جنگ کر رہا ہے، ہم نے تیری پھپھیوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، حسین نے نیزہ مارا، رو کے کہتا ہے بابا میرا آخری سلام۔ اکبر زین سے اترا، علامہ دربندی کہتی ہیں شبیر کوہنیوں کے بالے چلا، رو کے کہتا ہے کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے مجھے نظر نہیں آتا۔ بیٹے کے قاتلوں کی منتیں کرتا ہوا زہرا کا لال آیا اکبر کے جنازے پہ، دل پہ ہاتھ رکھنا، ماتم کی تیاری کرنا۔ جب آیا تو کیا دیکھا؟ اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ، فرمایا بابا میرا آخری سلام۔ حسین نے کہا اکبر میں اتنا غریب ہو گیا، پہلے دونوں ہاتھوں سے سلام، آج ایک ہاتھ سے بابا، دوسرے ہاتھ کے نیچے برچھی ہے، جس نے توڑی تھی اس نے کہا تھا حسین بڑا صابر ہے۔ زہرا کے لال نے کہا اکبر ہاتھ اٹھا، میں ابراہیم نہیں، تیری ماں ہاجرہ نہیں۔ اکبر میں برچھی نکالتا ہوں، جو ماتمی ہے واجب ہے ماتم کرنا۔ اب حسین آستینیں الٹی ہے، پڑھا بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ۔ شیخ مفید لکھتے ہیں دایاں زانو اٹھا کے زہرا کے بیٹے نے اکبر کے سینے پہ رکھا، دونوں ہاتھ برچھی میں ڈالے۔ برچھی کا ہلانا تھا، اکبر کا جنازہ ہلا، جنازے کا ہلنا تھا، کربلا کی نگری میں زلزلہ آیا، ماں خیمے کے در پہ گری، ابراہیم نے امامہ اتارا، ہاجرہ چل گھر چلے، ہم